امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت آپ کی طولانی غیبت ہے۔ اس غیبت کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ غیبت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہوگی؟ کیا قرآن و سنت میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے پہلے جو اولیاء کرام، جو اوصیاء، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے کیا غیبت یا نہیں؟ ان حقائق کو جاننے کے لیے، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمارا درس نمبر 7 جس کا موضوع ہے امام مہدی کے غیبت کی حقیقت، آپ ریلیکس ہو کر درس نمبر 7 سن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کے متعلق اہل تشیع اور اہل سنت کے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے 255 ہجری کو۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بلا فصل فرزند ہیں۔ ان علماء اور ان کے اس نظریے کے مطابق آپ غیبت میں زندگی کر رہے ہیں اور پردے غیبت میں ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ماہیت کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب جاننے کے لیے ہم قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں غیبت کی حقیقت اور ماہیت جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو روایات معصومین علیہ السلام میں امام زمانہ کی غیبت کے 2 طرح کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ 2 طرح کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ غیبت مادہ غابہ یا غیبو سے ہے، جس کا معنی ہے نگاہوں سے مخفی ہونا، یعنی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا۔ اس معنی میں ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیبت میں ہیں، آپ غیب کے پردے میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نگاہوں سے اجل ہے، نگاہوں سے مخفی ہے، آپ نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یعنی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جسم لوگوں کی ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح آپ کا منصب پوشیدہ ہے، اسی طرح آپ کا جسم مبارک بھی پوشیدہ ہے، لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، اس معنی میں ہے۔ لہٰذا امام غیبت کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو اس امام حاضر کے متعلق ہوگی جو لوگوں کی نگاہوں سے اجل ہے، پوشیدہ ہے، نہ اس معنی میں کہ آپ حاضر نہیں ہے۔ حاضر نہ ہونے کو بھی غیبت کہا جاتا ہے، غائب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب جسمانی طور پر اس روم میں، اس کمرے میں نہیں ہے، تو پھر آپ کی نسبت، تو پھر ہماری نسبت آپ غائب ہے، یعنی آپ حاضر نہیں ہے۔ تو یہ معنی غیبت مراد نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیب کے پردے میں ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور دنیا میں زندگی کر رہے ہو، آپ اس دنیا میں ہی نہ ہو، آپ ہمارے درمیان حاضر ہی نہ ہو، اس معنی میں ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ آپ حاضر ہیں، ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے، لوگوں کے محفلوں میں، مجلسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس معنی میں ہے۔ اور غیبت کا یہ جو معنی ہے، یہ معنی غیبت کے لغوی معنی سے بھی ہم آہنگ ہے، اور روایات کے مطابق بھی یہ جو دوران غیبت میں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بادلوں کے پیچھے موجود سورج کی طرح نسبت دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے، یعنی امام کی تشبیہ اس سورج سے دی گئی ہے کہ جو بادل کے پیچھے ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام سے روایت ہے، جب جابر بن عبداللہ الانصاری پیغمبر کا بہت ہی برجستہ صحابی، جب انہوں نے امام حجت
امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بارے میں جب سوال کیا گیا اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر غیبت میں ہو تو اس امام کا، یعنی جب آپ کا 12ویں جہانشین غیب کے پردے میں ہو تو پھر اس سے لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں ای والذی بعثنی بالنبوہ انہم یستطیعون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان تجللها السحاب۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، بے شک وہ لوگ یعنی مومنین جو مہدویت پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کی نورانی ہدایت سے روشنی حاصل کریں گے اور ان کی ولایت سے اس کی غیبت کے زمانے میں فائدہ اٹھائیں گے جیسے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا جب سورج بادل کے پیچھے ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے یا سورج ہی نہیں ہے، بلکہ سورج ہے اور اس کائنات کا ہر ذرہ، اس روئے زمین پر موجودات ہر ایک اپنی قابلیت اور اپنی ظرفیت کے حساب سے اس سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، فائدہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سورج آنکھوں کے سامنے سے مخفی ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بادل کے پیچھے ہے۔ تو اسی طرح امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیب کے پردے میں ہیں، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے درمیان ہی نہیں ہے، بلکہ آپ آنکھوں کے سامنے سے پوشیدہ ہے، آپ کے جسم مبارک۔ یہ پہلا معنی ہے غیبت کا۔ ایک اور معنی بھی روایات میں جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بعض دیگر روایات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کا ایک اور معنی بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے محفلوں میں، ان کے مجلسوں میں، ان کے ساتھ آمد و رفت ہے آپ کا، لیکن مشرق سے مغرب تک آپ کا آنا جانا ہے، بازار میں ان کے اجتماعی محفلوں میں یا اجتماعی جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ شرکت کرتے ہیں، لیکن آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، یعنی آپ غائب ہی نہیں ہے، بلکہ نقص لوگوں میں ہے کہ ان میں آپ کو پہچاننے کی قابلیت نہیں ہے، آپ کو نہیں پہچانتے لوگ۔ اس غیبت کا یہ معنی کہ روایات میں ذکر ہوا ہے، روایت میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور چنانچہ میں ایک دو روایت نقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حالت غیبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں صاحب ھذا الامر، یعنی امام قائم، امام حجت، یتردد بینہم ویمشی فی اسواقہم ویتعو فروشہم، کہ وہ حجت خدا لوگوں کے درمیان ہی ہوں گے، ان کے درمیان ہی زندگی کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اس کا حجت خدا کا آنا جانا ہوگا اور ان کے گھروں تک آپ جائیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ، لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ کو نہیں سمجھیں گے، یہاں تک پروردگار عالم کا جب اذن آئے گا، جب اجازت آئے گی تو پھر آپ اپنے آپ کا معرفی کرائیں گے، انا المہدی کہہ کے آپ، جیسے کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آپ یہ اعلان کریں گے کہ وہ مہدی جس کی پوری دنیا منتظر ہے، کہ جس پر تمام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، تمام اہل دنیا جس کے منتظر ہے، وہ مہدی میں ہوں کہہ کے آپ اپنا تعارف فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مولا امام صادق فرماتے ہیں وَأَمَّا سُنَّةُ يُوسُف فَإِنَّ إِخْوَتَهُ كَانُوا يُبَايِعُونَهُ وَيُخَاطِبُونَهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زندگی میں حضرت یوسف پیغمبر کی جو سنت جاری ہوگی وہ سنت آپ کی غیبت ہے۔ تو جس طرح جب حضرت یوسف کے برادران مصر جب پہنچے تو انہوں نے جناب یوسف کے ساتھ گفتگو کی، ان کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول کیے، ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، لیکن
لا يعرفونه، لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانے۔ تو اسی طرح امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہمارے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ زندگی کر رہے ہیں، لوگوں کے مجلسوں میں، محفلوں میں، اجتماعی پروگرام میں آپ شرکت کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو نہیں پہچانتے۔ حضرت آیت اللہ لطفی صافی گلپایگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے متعلق یہ دونوں غیبتیں غیبت ان دونوں معنی میں محقق ہوئی ہیں کہ آپ سے لوگ ملاقات کرتے تھے، غیبت صغریٰ کے دور میں بھی اور غیبت کبریٰ کے دور میں بھی لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہاں تک جب لوگوں کو شک اور شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہو، تو آپ لوگوں کے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ممکن ہے ایک آن میں غیبت کے دونوں معنی آپ کے حق میں متحقق ہو۔ یہاں پر ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو غیبت لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سے پوشیدہ رہنا یا لوگوں کا آپ کو نہ پہچاننا، یہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ مختص ہے، یا ان سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں، جو انبیاء ما سلف گزرے ہیں، یہ غیبت ان کی زندگی کا بھی حصہ رہی ہے یا نہیں؟ آئے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں انبیاء ما سلف کے غیبت اور دوری کی حالت میں زندگی گزارنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعض موارد میں معجزانہ انداز میں لوگ ایک قابل دید مخلوق کو مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں یہ آیت مشہور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے یا ان کے آگے بھی پردہ ڈال دی ہے اور ان کے پیچھے بھی۔ چنانچہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے جس کے نتیجے میں لا یبصرون، وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں ابن مسعود بہت ہی برجستہ صحابی اور تفسیر قرآن میں بے مثال صحابیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اس طرح سے نقل کی ہے کہ قریش والے شب مبید جسے کہا جاتا ہے یا شب ہجرت کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر جمع ہوئے، یعنی آپ کو شہید کرنے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے جب یہ لوگ شب ہجرت کو جمع ہوئے آپ کے دروازے پر، تو پھر جمع ہوئے، آپ گھر سے باہر اس وقت آپ گھر کے اندر تھے، اپنے دولت سرار کے اندر تھے، اس وقت آپ باہر تشریف لے آئے اور ان کے سروں پر خاک پھیر دیے، لیکن وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ پائے۔ تو اس روایت اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ معجزانہ طور پر کہ ایک قابل دید مخلوق کو مشاہدہ نہ کر سکیں، یہ ممکن ہے۔ اب ہم ان آیات اور روایات کی طرف آتے ہیں جن میں بعض انبیاء کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ غیبت کے حالت میں گزار لی ہیں، اور روایات میں بھی بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت صالح ہے، حضرت الیاس ہے، حضرت ادریس ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ غیبت کے صورت میں اور غیبت کے حالت میں، دوری کے حالت میں گزری ہے۔ اور اس کی خاص مصلحت اور حکمت بھی ہے۔ اس کی ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی ایک شخص کو اور کسی قوم کو ایک نعمت عطا کرتا ہے، ایک اہم نعمت سے جب نوازتا ہے، تو اس قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کی وہ شکر گزاری انجام دے، اس نعمت کا شکر گزار بنے،
قدردانی کریں اور اس نعمت کی نسبت اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری ادا کر لیں۔ لیکن جب اس نعمت کی نسبت وہ کوتاہی کرتی ہے وہ قوم، تو پروردگار عالم اس قوم سے اس عظیم نعمت کو اٹھا لیتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی معنی میں ہے کہ اس نعمت کے قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس عظیم نعمت کو ان سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے متعلق یہی صورتحال ہے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت بھی اسی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں جس سے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں مولا امام صادق سے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں ان للقائم منا غیبتا یطول امدها فقلت له ولم ذلك۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے ایک طولانی غیبت ہے۔ جب راوی نے سدیر نے کہا کہ یہ فرزند رسول کیوں اتنی طولانی غیبت ہوگی، اس کی علت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ابا الا ان یجری فیہ سنن الانبیاء فی غیباتہم۔ پروردگار عالم انبیاء کی سنتوں کو ان کی زندگی میں، یعنی امام حجت کی زندگی میں جاری کرنا چاہتا ہے۔ اے سدیر، یہ غیبت حتمی ہے اور غیبت کی مدت ختم ہوگی۔ پھر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ أَيْ سُنَنٌ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ۔ یعنی وہی جو سنتیں انبیاء کے حق میں جاری ہوئی ہے، وہی سنت امام مہدی کے حق میں بھی جاری ہوگی۔ اب آئیں دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کے متعلق ان کی غیبت کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے پہلی ہستی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 59 میں جناب خضر پیغمبر کا حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، خصوصاً اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر پیغمبر اب بھی زندہ ہے۔ یعنی شیعہ سنی سب کا اتفاقی نظریہ ہے کہ جناب خضر اب بھی زندہ ہے اور آپ غیبت کے حالت میں ہے، یعنی نہ ہی آپ سے کسی کا رابطہ ہے اور نہ ہی کہاں ہے، کس محل میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور آپ غیبت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 18 سے 21 تک، اور سورہ شعراء میں آیت نمبر 21 سے آگے جناب موسیٰ کی غیبت کی داستان موجود ہے کہ آپ فرعون اور اپنی قوم سے دور چلے گئے اور غائب ہو گئے، لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ کہاں ہیں، کس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک سالوں سال گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو دوبارہ مبعوث کیا اور آپ کو دوبارہ فرعون کی طرف اور اپنی قوم کی طرف بھیجنے کے بعد لوگوں نے دوست دشمن نے آپ کو پہچان لیا۔ تو یہ ان کی زندگی کی غیبت کی حالت ہے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کی داستان بھی معروف ہے۔ قرآن کریم میں ایک پورا سورہ مبارکہ جس میں جناب یوسف کی غیبت اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوری اور غیبت کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب کے دیگر فرزندان فلسطین سے مصر میں جب آئے تو حضرت یوسف سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول کیے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کی داستان بھی قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہوا ہے۔ جب حضرت یونس کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور سرزنش کی تو آپ ان سے دور چلے گئے اور ان کی نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے۔ یہ داستان بھی موجود ہے۔ آیا ہم روایات کی طرف، روایات میں بھی اولیاء اور اوصیاء کی غیبت پر دلالت کرتی ہے کہ بہت سارے اوصیاء اور اولیاء اور انبیاء من جملہ غیبت میں رہے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک حصہ غیبت کے حالت میں اور دوری کے حالت میں گزری ہے۔ من جملہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ بہت ساری روایات میں، جیسے کہ ایک روایت جس سے ابو بصیر نے مولا امام باقر سے روایت کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قائم کو حضرت یوسف کے ساتھ شباہت
تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا غیبت اور انتظار فرج کا ہونا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف غیب میں رہیں، ان سے دور رہے ہیں، اسی طرح امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں سے، مومنین سے دور رہیں گے، ان سے پوشیدہ رہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں مولا امام باقر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کے امر سے حضرت یوسف اور ان کے والد کے درمیان فاصلے کو پوشیدہ رکھا تھا، اس کے باوجود کہ وہ آپس میں نزدیک تھے، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شیعوں کے ساتھ نزدیک ہونے کے باوجود بھی ان کے نظروں سے غائب رکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، من جملہ ابو بصیر سے روایت ہے، مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ فی القائم شبہ من یوسف، امام حجت کی زندگی میں جناب یوسف کی سنت جاری ہے اور ان سے شبیہ ہے۔ وہ کس چیز میں؟ فرماتے ہیں الحیرۃ والغیبہ، وہ شباہت حیرت اور غیبت ہے۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اپنی قوم کے درمیان 2 غیبتیں انجام پائی ہے۔ ان میں سے ایک غیبت دوسری سے طولانی تر تھی۔ پہلی غیبت مصر میں تھی جب آپ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور دوسری غیبت اس وقت تھی کہ جب وہ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 30 دن کے بعد 40 دن تک آپ وہاں مقیم رہیں، میقات پر جب آپ چلے گئے تھے اور وہاں رہیں۔ تو اسی طرح حضرت قائم علیہ السلام کی بھی 2 غیبتیں ہیں، ان میں سے ایک غیبت دوسری کی نسبت طولانی تر ہوگی۔ مکیال المکارم میں اس روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تو اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، ان میں سے اہل سنت کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ 4 انبیاء اب بھی زندہ ہیں۔ 4 انبیاء، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت خضر جن کا ہم نے تذکرہ کیا، اور اس طرح حضرت ادریس اور حضرت الیاس کی یہ سارے انبیاء اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق زندہ ہیں اور غیب کے حالت میں ہے، غیب کے پردے میں ہیں۔ اور اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ ان میں سے کم 2 انبیاء حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر پیغمبر علیہ السلام دونوں غیب کے پردے میں، دونوں زندہ ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے کہ غیبت میں زندگی گزارنا، اپنے قوم سے، لوگوں سے دور ہو کے زندگی گزارنا، یہ ایک ایسی سنت پروردگار عالم ہے جو نہ صرف امام حجت علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء ما سبق گزرے ہیں، اولیاء کرام جو گزرے ہیں، جیسے اصحاب کہف ہیں یا دیگر جو اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگی کا بھی یہ سنت الہی حصہ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے متعلق، اور یہ غیبت کہاں سے شروع ہوئی اور کب شروع ہوئی، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔